روزہ انسان کو صابر اور شاکر بناتا ہے، صبر کا عادی بناتا ہے کہ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھایا، نہ کچھ پیا، پیاس کی حالت میں ہے، لب خشک ہو چکے ہیں، حلق خشک ہو چکا ہے، قدم ساتھ نہیں دیتے، لیکن اس حالت میں شکر ادا کرتا ہے، اس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، نوافل جاری ہیں، شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک کھاتا کچھ نہیں، روٹی سے دور رہتا ہے، پھلوں سے دور رہتا ہے، ہر قسم کی حلال کھانے کی چیزوں سے دور رہتا ہے، بھوک ہے، بھوک صبح سے لے کے شام تک کاٹتا ہے، صبر کرتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو روزہ انسان کو صابر بناتا ہے، اور صبر دین اسلام میں صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ عربی کا ایک مقولہ ہے الصبر نصف الایمان والصوم نصف الصبر، کہ آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا ایمان صبر میں ہے، اور دوسرا حصہ والصوم نصف الصبر، اور صبر کا آدھا حصہ انسان کو روزہ مہیا کرتا ہے۔ روزے کی بدولت انسان کے اندر صبر جیسی عظیم اور لازوال دولت انسان کو ملتی ہے۔ بلکہ عربی کا ایک اور مقولہ ہے المؤمن اذا جاع صبر، مومن جب بھوکا ہوتا ہے، بھوک محسوس کرتا ہے تو صبر کرتا ہے، وَإِذَا شَبِعَ شَكَرَ، اور جب وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے، اس کا شکم بھر جاتا ہے، تو فرمایا کہ شکارا، وہ شکر کرتا ہے۔ تو حدیث کے مفہوم کے مطابق صبر بھی بہتر، شکر بھی بہتر۔ آج ہمارے اندر صبر کا بہت فقدان ہے، اتنا فقدان ہے، اگر کوئی آزمائش آ جائے ہم اس میں صبر نہیں کرتے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں، بلکہ جس خالق نے ہمیں پیدا فرمایا، جس خالق کی ہر چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کی ہر نعمت ہماری زندگی میں شامل حال ہے، قدم قدم پر ہم جس کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ کبھی کبھار اپنی قربت عطا کرنے کی خاطر، اپنے قریب کرنے کی خاطر ہمیں آزما لیتا ہے تو ہم صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور ہم اس رحیم و شفیق ودود کریم خالق جو ہمارا رب ہے، ہم اس کے شکوے لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، علماء کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں والجاہل من شک اللہ الی الناس، وہ انسان انتہائی جاہل ہے جو اللہ رب العزت کے شکوے لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کی بے کسی بے بسی سے آگاہ ہوتا اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے خزانوں سے آگاہ ہوتا تو کبھی اللہ کے شکوے لوگوں سے نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے عظیم، جتنے زیادہ عظیم تھے اتنے زیادہ مصائب کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، لیکن سلام ان کی عظمت کو، سلام ان کے ایمان کو کہ کائنات نے آج تک ان جیسا ساور بندہ نہیں دیکھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا، دونوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی چاہت کرتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ بچہ بیمار ہو گیا، بیماری کی حالت میں انتقال کر گیا، اور انتقال کے وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے، بیوی موجود تھی۔ جب شام کو گھر آئے تو بیٹے کی خیریت دریافت کی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ پہلے سے سکون میں ہے، حالت بہتر ہے۔ پھر وہ شام کا کھانا تیار کر کے لائیں، کھانے کے بعد آراستہ ہو کر زینت اختیار کر کے ان کے پاس آئیں، ازدواجی تعلقات قائم ہوئے۔ تو پھر وہ کہنے لگیں، کیا میرے سر کے تاج، میرے خاوند، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے کوئی عاریتاً ادھار چیز لے، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ انسان جس کی وہ چیز تھی وہ اپنی چیز کا مطالبہ کرے، تو آیا اسے مطالبہ کرنے کا حق ہے؟ کہنے لگے جی ہے۔ دوسرے کو یہ زیب دیتا ہے کہ چیز مانگنے پر اس کے خلاف بڑک اٹھے؟ فرمانے لگے نہیں حق پہنچتا، کیونکہ عاریتاً چیز استعمال کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ نے ہمیں بچہ دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ وہ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر سارا واقعہ عرض کر دیا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ جی۔ فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اس تعلق میں برکت پیدا کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انصاری صحابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 بیٹے دیے، اور 9 کے 9 کانوا من حفظۃ القرآن، حافظ قرآن تھے۔ یہ صبر ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر آلام، مصائب، شدائد، تکالیف، کرب، علم سے گزرے، لیکن ناشکری کا ایک کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ظلم ہوئے، پہاڑ توڑے گئے، بلا وجہ تڑپایا گیا، رلایا گیا، مارا گیا، لیکن ناشکری نہیں کی، صبر کیا۔ تو روزہ بھی صبر پیدا کرتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی فرما برداری پر صبر کرنا، حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے پر صبر کرنا، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے میں صبر کرنا، اور مصیبت کے پہنچنے پر صبر کرنا، بھوک پیاس کے پہنچنے پر صبر کرنا، یہ تمام جو صبر کے درجات ہیں یہ روزہ صائم کے اندر، روزے دار کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو اگر ہم روزے سے اسباق لینا شروع کر دیں، کیا ہی اچھا ہو اگر ہم روزے کے اثرات ذرا رمضان سے باہر لے کر آئیں اور پوری زندگی پر حاوی کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والے لوگوں میں سے بنا لے۔ رمضان بحياتي شمع لمماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة